اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اس آیہ کریمہ کی تلاوت ہم لوگ معمولاً خطبے کے فوراً بعد کیا کرتے ہیں. اس آیہ کریمہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس انسانی معاشرہ پستیوں پر رکنے کے لیے خلق نہیں ہوا ہے. انسانی معاشرہ ترقی اور کمال کے لیے خلق ہوا ہے. خدا نے کوئی مخلوق ایسی خلق نہیں کی جو کمال کی طرف سفر کرنے کی صلاحیت نہ رکھے. اس نے کوئی پست چیز خلق نہیں کی ہے. تو اس نے جو کچھ بھی خلق کیا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ خود بخود کمال کی طرف بڑھتا رہے. اور انسان تو اشرف مخلوقات ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ انسان کو ایسا خلق کرتا کہ یہ بہتری کی طرف نہ جائے بلکہ پستی کی طرف جائے. تو ہدف یہ ہے کہ بہتری کی طرف جائے. انسان چاہے انفرادی شکل میں ہو اس کا ہدف بھی یہی ہے کہ یہ بہتری کی طرف جائے، اور چاہے اجتماعی شکل میں ہو یعنی معاشرہ، انسانی معاشرہ، پورے انسانی معاشرے کا ہدف بھی یہی ہے کہ پورا انسانی معاشرہ کمال کی سمجھائے. اور یہ جو آیہ کریمہ ہے وہ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اس آیہ کریمہ کا محور یہی ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے، یہ ہمارا طے شدہ ایک امر ہے کہ جو زمین کے اوپر کمزور واقع ہوئے ہیں ان کو ہم طاقت دیں گے. یہ ہمیشہ پسیں گے نہیں، ہم ان کے اوپر احسان کریں گے، ان کے اوپر منت کریں گے، ان کو زمین کا وارث بنا دیں گے، ان کو زمین کا حاکم بنا دیں گے. یہ تو خدا تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے. تو یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر چیز نے ایک کمال کی طرف بڑھنا ہے. اب اگر ہر چیز نے کمال کی طرف بڑھنا ہے، پورے انسانی معاشرے نے کمال کی طرف بڑھنا ہے، تو کیا فرد نے نہیں بڑھنا ہے؟ یقیناً ایک مسلمان ہونے کے ناطے خدا تعالیٰ کو تھوڑا بہت جو اپنے تصورات سے میں اور آپ پہچانتے ہیں اس کے ناطے اتنا ہم خدا کو جانتے ہیں کہ وہ ہماری پستی نہیں چاہتا، وہ ہمارا کمال چاہتا ہے. اگر کمال نہ چاہتا ہوتا تو انبیاء کیوں بھیجے تھے؟ اگر کمال نہ چاہتا ہوتا تو ائمہ کیوں بھیجے تھے؟ اگر کمال نہ چاہتا ہوتا تو توبہ کا دروازہ کیوں کھلا رکھا؟ یہ سب چیزیں اس نے کھلی رکھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ انسان کے سامنے دو راستے ہیں. فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دو راستے تو ہیں کہ وہ شکر نعمت کرے گا یا کفران نعمت کرے گا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان ہدایت پہ جائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کمال حاصل کرے. اب ہم اور آپ اپنے طور پر اپنے آپ سے یہ انتہائی اہم سوال کر سکتے ہیں کہ ہمارا انتہائی کمال کیا ہے جس کی سمت میں نے اور آپ نے بڑھنا ہے، اور ہر اسٹیج میں بڑھنا ہے، ہر اسٹیج میں اس کمال کی سمت جانا ہے. ہر اسٹیج سے میرا مطلب کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا وجود بہت پیچیدہ وجود ہے. آج ہم کوشش کریں گے کہ انسان کے وجود کے حساب سے جو کمالات اس کے اندر ہیں ان کو ایک دفعہ بیان کر دیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہدف کا طے ہونا، منزل کا طے ہونا کمزور لوگوں کو امید دلانے کے لیے بہت اہم ہوتی ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے آپ ایک بچے سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم آج کلاس 6 میں پڑھ رہے ہو، اب پڑھو. وہ کہتا ہے بعد میں کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں بعد کو نہیں سوچو، بس پڑھو. یہ بچہ انسپائریشن کم رکھے گا، اس کے اندر جذبہ کم رہے گا. ایک بچے کو آپ یہ کہیں کہ نہیں تم ابھی کلاس 6 میں پڑھ رہے ہو، اگلے سال تم کلاس 7 میں جاؤ گے، اس کے بعد تم کلاس 8 میں جاؤ گے، تمہارا ہدف ایک کے بعد ایک تمہارا پورا ہوتا رہے گا. پھر تم یہ بن جاؤ گے، پھر تم وہ بن جاؤ گے. آپ اس کو بار بار سارے اہداف بنا رہے ہوتے ہیں، ایک اعلیٰ ہدف بھی بتا رہے ہوتے ہیں اور اس ہدف کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں. اس سے انسان کا جذبہ بہت بڑھ جاتا ہے. تو ہمارے اور آپ کے سامنے یہ سوال آتا ہے اور لوگ سوال کرتے بھی ہیں، ان کے ذہن میں بھی آتا ہے، ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے، وہ یہ کہ بھائی ہمارا کمال ہے کیا جس کی سمت ہم نے بڑھنا ہے. اب یہ کمال جو ہے وہ ایسا ہے کہ کچھ تو اس دنیا میں ملنا ہے، کچھ آگے جا کے ملنا ہے. آگے بھی ایک دنیا نہیں ہے، آگے بھی بہت ساری دنیایں ہیں. لہذا رب العالمین شاید ایک مطلب اس کا یہی نکلے گا کہ آگے بھی ایک دنیا نہیں ہے. مثلا جن دنیاؤں کو میں اور آپ پہچانتے ہیں
ہم اور آپ جانتے ہیں یہ تو مادی دنیا ہے، چھوٹی سی دنیا ہے، اس کو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم نے ہمیشہ پست دنیا کہا کہ یہ دنیا کا لفظ ہی اتفاقاً دنا یعنی نزدیک، چھوٹا، پست اس کے معنی سے ہے. تو دنیا کا مطلب یہ کہ یہ چھوٹی سی ہے. چھوٹی سی کا مطلب کیا ہے؟ مثلا میری اور آپ کی عمر کتنی ہے ایوریج؟ آج کل مثلا 60-65 سال ہے، بہت ہو گیا 80 سال ہو جائے گا، چلو لگا لو 100 سال، 150 لگا لو. اب 150 کا مقابلہ کریں ہزاروں سال سے تو چھوٹی ہو گئی. یہ دنیا زمانے میں بھی چھوٹی ہے، مکان میں بھی چھوٹی ہے. کتنی جگہ گھیر لیں گے، کتنی جگہ گھیر لیں گے. مثلا میرا گھر فرض کیجئے 100 گز پہ ہے، ہو گیا 400 گز پہ، پھر ہو گیا 4000 گز پہ، 4 کلومیٹر پہ گھر بنا لیا. آخر کیا ہے؟ پوری دنیا کو میں نے اپنی طاقت سے اپنے کنٹرول میں لے لیا. یہ پوری دنیا اس پوری کائنات میں کتنی ہے؟ سمندر ہے اگر کائنات، تو دنیا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. یہ طے شدہ بات ہے. یہ فلکیات کے جو سائنسدان ہیں یہ اس بات کو طے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر پوری دنیا ایک سمندر بھی بن جائے تو دنیا قطرہ بھی نہیں ہے. پوری کائنات سمندر ہو تو دنیا قطرہ نہیں ہے. اتنی سی ہے یہ، اور اس کے اوپر اتنی لڑائیاں، اور اس میں بھی کوئی مثلا 100 گز پہ لڑ رہا ہو، 400 گز پہ لڑ رہا ہو، 1000 گز پہ لڑ رہا ہو. کتنا احمق ہوگا یہ دیوانہ. اب کیا ہے کہ یہ دنیا ہر لحاظ سے چھوٹی ہے. زمانے میں بھی چھوٹی ہے 60-70 سال، مکان میں بھی چھوٹی ہے، طاقت میں بھی بہت کمزور ہے. طاقت میں کمزور کس طریقے سے؟ مثلا آپ کو اگر ایک خوشی ملے گی تو ممکن ہے اس کے ساتھ ایک غم بھی مل جائے. یقینی بات ہے، دنیا کی ہر خوشی کے ساتھ ایک غم مل رہا ہوتا ہے. اور یہ ایک علیحدہ مشکل ہے کہ آسانی بھی ہے کہ ہر غم کے اندر بھی ایک خوشی چھپی ہوئی ہوتی ہے. ایسی یہ دنیا ہر لحاظ سے عجیب ہے، ہر لحاظ سے الٹی ہے. وقت میں کم ہے، جگہ میں کم ہے، طاقت میں کم ہے، خوشی میں کم ہے، لذت میں کم، ہر چیز میں کم ہے. اب اس کے بعد جو دنیا ہے وہ بہت وسیع ہے، جو روایات میں ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں. تو اچھا ہم پہلے یہ کر لیتے ہیں اپنی بات کو منظم کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے انسانیت کا کمال کیا ہے، جو آج ہمارا اصلی موضوع ہے. ہم یہ دیکھ لیتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے، پھر اس کیا ہونے والے کے تحت دیکھتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ وہ جو وہاں پر ہمارا کمال ہو سکتا ہے وہ کیا ہوگا، اور یہاں پر رہتے ہوئے وہ حاصل کیسے ہوگا. یہ چند باتیں آج کر لیتے ہیں. ان تمام باتوں کو کرنے سے پہلے چند بنیادی نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. پہلی بات تو یہ کہ یہ بحث جو ہے وہ علماء نے بڑی لمبی لمبی کتابوں کے اندر کی ہوئی ہے. ہم اس کو 40-50 منٹ میں سمیٹ نہیں پائیں گے. ہم تو ایک بریف انٹروڈکشن اس سے زیادہ نہیں دے پائیں گے. یہ علماء نے اس کے اوپر بڑی لمبی لمبی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور بڑے بڑے عرفاء نے لکھا ہے، بڑے بڑے علماء احادیث کی روشنی میں، فلسفے کی روشنی میں، عرفان کی روشنی میں. تو ہم تو ایک بریف انٹروڈکشن دیں گے 40-50 منٹ کا. ایک مسئلہ. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس انٹروڈکشن دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے، یہ ہم نے سنا ہے، ہمیں ابھی سمجھ میں خود بھی بہت زیادہ اچھی طریقے سے نہیں آیا ہے. صاف بات ہے. بتا اس لیے رہے کہ کہیں بہرحال اور مستند لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں، تو چاہے ہم نے خود دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن کم از کم سمجھ میں آ رہا ہے کہ بات صحیح ہے. اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بات صحیح ہے. مثلا آپ سے اگر کوئی کہے کہ بھائی نیو یارک میں فلاں جگہ پر ایک دکان ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہے. مثلا کچھ لوگوں نے آپ سے کہا ہے، وہ کہے کہ آپ نے خود دیکھی ہے. آپ کہیں نہیں دیکھی تو نہیں ہے، لیکن جتنے لوگ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ ہوگی وہاں پر. ہمارا اور آپ کا معاملہ جو اب بحث آنے والی ہے اس میں یہی ہے. کوئی ہم سے کہے آپ کو پتا ہے، کہیں گے ہم پتا تو ہے، اتنے لوگ کہہ رہے ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہے. لیکن کوئی یہ کہ آپ نے احساس کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے، نہیں بھائی یہ داستان نہیں ہے. ہم اس معاملے کے اندر کتاب پڑھنے کے بعد بیان کرنے والے لوگوں میں سے، اس سے زیادہ کوئی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے. تو یہ جو سن رہے ہیں آپ، اس کو سن کر یہ سمجھ لیجیے کہ مستند لوگوں نے باتیں کہی ہیں، ان باتوں کو ہم آپ کے سامنے دہرائے دیتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے بھی ایک صفحہ کھل جائے زندگی کا. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا وجود ہے کتنا، اس وجود کو دیکھتے ہوئے انسان پلاننگ کر سکتا ہے. یہ تو طے شدہ بات ہے. میں اور آپ قیامت کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے، کسی بھی دین کے ماننے والے ہونے کے ناطے میں اور آپ قیامت کے ماننے والے ہیں. قیامت کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی یہ زندگی آخری نہیں ہے، اس کے بعد بہت کچھ ہے. اس کے بعد بہت کچھ. اچھا وہ بہت کچھ کیا ہے؟ پہلی چیز جو بہت کچھ میں بنتی ہے وہ ہماری اور آپ کی برزخ، جس کو ہم لوگ قبر بھی کہتے ہیں.
یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو روایتوں کے اندر قبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا قبر عربی میں، یہ قبر اس گڈھے کا نام نہیں ہے جو میں اور آپ جس میں مردے کو دفنا دیتے ہیں. وہ گڈھا تو ختم ہو سکتا ہے، قبر ختم نہیں ہوتی ہے. قبر ایک دنیا کا نام ہے جو اس موت سے لے کر حشر تک چلے گی. جیسی موت آئے گی، اس کو موت کہنا بھی عجیب ہے. یہ جو ہم لوگ شفٹ ہو جائیں گے، ہماری اور آپ کی نفس مثال کے طور پہ آزاد ہو جائے گا باڈی سے، یہ جو اسٹیج آئے گا جس کو ہم قبر کہتے ہیں اور برزخ کہتے ہیں، یہ بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے، بہت چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. بعض لوگوں کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ اتنے پریپیئرڈ ہوتے ہیں کہ ان کا برزخ 3 دن کا ہوتا ہے. مرتے ہیں، 3 دن گزرے، 2 دن گزرے، دیکھا کہ محشر ہے. بعض لوگوں کا برزخ ہزاروں لاکھوں سال کا ہو جاتا ہے. اس پہ بھی خدا کی رحمت ہے، ہر مرحلے میں خدا کی رحمت ہے. یہ لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں. اب میں بار بار یہ جملہ نہیں کہوں گا، علماء اس طرح بیان کرتے ہیں. میرے انداز سے کوئی سمجھے گا جیسے ان کو پتہ چل گیا ہے. نہیں پتہ ہوتا کچھ نہیں چلا، ایک کتاب پڑھ کے بول رہے ہیں. اب میں بار بار بیچ میں بولتا رہا ہوں کتاب پڑھی، اچھا نہیں لگے گا، تقریر کا ٹون خراب ہوتا رہے گا. پہلے سے ہی طے شدہ بات ہے کہ پتہ نہیں ہے، کتاب پڑھ کے بول رہے ہیں. تو جیسے ہی مرتے ہیں تو ایک برزخ شروع ہو جاتی ہے. اچھا، یہ تمام دور میں آپ بالکل ہوشیار زندہ رہیں گے. ان میں سے کسی میں موت نہیں آئے گی جس کو ہم موت سمجھتے ہیں کہ میں مر گیا، ختم ہو گیا، اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں، سب سمجھ میں آئے گا. ابھی جو مریں گے یہ مرنا بھی سمجھ میں آئے گا. پھر برزخ میں پہنچ جائیں گے، بالکل اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ اب برزخ آ گیا، بہت اچھی طرح. یعنی آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا میں وہی تھا جو سولجر بازار میں رہتا تھا. کوئی کچھ نہیں بھول رہا ہے یہاں پر. بالکل اچھی طرح آپ وہی رہیں گے. برزخ میں آ جائیں گے. برزخ میں آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور قسم کا وجود ملے گا. یہ جو وجود ملے گا یہ سب کا سب ڈپینڈنٹ ہوگا اس پر کہ یہاں آپ نے کیا کیا. اس کی میں ابھی تشریح عرض کروں گا آپ کی خدمت. تو برزخ آ جائے گی. اچھا، وہ برزخ 2 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کی برزخ بہت چھوٹی سی ہوگی. ایک وہ جنہوں نے سیدھا جنت میں جانا ہے، 1%، 1.5% شاید. ایک وہ جنہوں نے اسٹریٹ جہنم میں جانا ہے، 1-2%. وہ باقی لوگوں کی برزخ لمبی ہے. اچھا، برزخ جو لمبی ہے تو اس لمبی برزخ میں ہونا کیا ہے؟ جو اچھے لوگ ہیں ان کو خدا برزخ لمبی دے گا، یہاں پر سزائیں بھی دے گا تاکہ گناہ کم ہو جائے محشر سے پہلے. ان کے اوپر ایک عنایت کرے گا. عنایت کیا ہے؟ سزائیں دے دے گا. موت کی سزا ہے سکرات الموت، موت کا نکلنا، یہ روح کا نکلنا، اس کو ہم سکرات الموت کہتے ہیں. اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت، سخت کر دیتا ہے تاکہ برزخ آسان ہو جائے. اچھا، خدا ہر مرحلے میں سزا دیتا ہے مومن کو تاکہ اگلا مرحلہ آسان ہو جائے. کیونکہ جیسے جیسے مرحلے بڑھتے جائیں گے سختی بڑھتی جائے گی. تو جو جس مرحلے میں نبٹ جائے، مثلا ایک مومن خدا سے کہے خدایا جتنا نپٹانا ہے یہی نپٹا لے، تو یہ سب سے آسان ہے. اس دنیا کی ہر چیز سہ لینا آسان ہے. اس دنیا کی ہر چیز سہ لینا آسان. مثلا اس دنیا میں آگ سہ لینا بہت آسان ہے برزخ کے مقابلے، اور برزخ کی آگ جھیلنا آسان ہے اس سے اگلے مرحلے کے مقابلے میں. تو خدا ہر اچھے کو پہلے مرحلے کے اندر ٹف ٹائم دے دیتا ہے تاکہ اگلے مرحلے میں کام آسان ہو جائے. اس لیے مومن کو یہاں بہت مصیبتوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اگلے مرحلے میں اس کی زندگی نسبتاً آسان ہو جائے. اچھا، آپ کچھ نہیں بھولیں گے، آپ کو اچھی طرح یاد آ جائے گا میں کون. آپ مثال، اب یہ جو برزخ میں آئے ایک وجود ملے گا، فلی ڈیپینڈنٹ ہے اس پر جو یہاں آپ نے کیا. اس کی تشریح میں عرض کروں گا. برزخ سے نکلے اگلے دنیا آ گئی. وہ دنیا کون سی ہے؟ وہ ہے محشر. اب اس میں علماء نے بہت ساری دنیایں بیان کی ہیں تو ہم ان کو اسکپ کر دیتے ہیں. امپورٹنٹ جو ابھی سمجھ میں آتا ہے کسی حد تک وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں. بعد میں بہت کچھ بیان کیا ہوا ہے. میں نے عرض کیا اس پہ لمبی لمبی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو جناب اب آ جائے گا محشر. محشر کا میدان کیا ہے؟ محشر کا میدان ہے سوال جواب کا. اسی سوال جواب میں پتہ نہیں کتنے مرحلے ہیں. اس میں آگ بھی ہے، پیاس بھی ہے، تنہائی بھی ہے. اچھا، اس میں عجیب عجیب مسائل بھی ہیں. مثلا کیا ہے؟ بعض لوگ برہنہ اٹھ گئے محشر میں، خلق کے سامنے برہنہ، عوام الناس کے سامنے، انبیاء کے سامنے، اولیاء کے سامنے. کیوں برہنہ اٹھتے ہیں؟ دنیا میں کچھ کیا تھا جو برزخ میں نہیں نپٹا ہے، اب محشر میں بات پہنچ گئی.
جو کچھ کریں گے یہاں پر وہ برزخ کو، محشر کو متاثر کرے گا. اب کچھ ہیں وہ محشر میں سزا لے لے کے معاملہ ختم ہو گیا. محشر کی کوئی آخری کے قریب جگہ ہے صراط مستقیم، پل صراط. اچھا وہ پل صراط ایسا ہے کہ وہ آگ کے اندر ہے، اور وہ آگ بھی وہ ہے جو ہم نے اور آپ نے لگائی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو بات سمجھ میں آتی ہے، موت کے بعد سے لے کر جنت جہنم جو کچھ بھی ہے، یہ سب کا سب میرے اور آپ کی خلق ہے. یہ سب ہم نے پیدا کیا ہے. ان میں سے کوئی چیز خدا نے پیدا نہیں کی ہے. یعنی مثلا کوئی یہ کہ خدا نے آگ کیوں پیدا کی ہے؟ خدا نے آگ پیدا نہیں کی ہے. ہمارے اعمال کا رابطہ ایسا رکھا ہے کہ ہمارے گندے اعمال آگ پیدا کر رہے ہیں. اب عجیب بات یہ ہوگی کہ جس آگ میں خدا نہ کرے کوئی انسان برزخ میں جلے گا، وہ کسی اور نے نہیں بنائی ہے، خود اس نے بنائی ہے. یہ پل صراط کسی ایسی جگہ سے ہے جو آگ میں گھرا ہوا ہے. وہ آگ کون سی ہے؟ ہم نے بنائی ہے. لہذا کچھ کی ایسی پل صراط ہے جس میں کوئی آگ ہے ہی نہیں. کیوں؟ انہوں نے آگ بنائی نہیں. مثلا اہل بیت کی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم پل صراط پہ سے گزریں گے اور کوئی آگ نہیں ہوگی. وہی خامدہ، خامدہ خاموش، بجھی ہوئی، کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ. اہل بیت کی پل صراط. اچھا کچھ مومن ایسے ہوں گے، کچھ اچھے کام ایسے کیے ہوں گے، پل صراط پہ سے گزریں گے، جیسے جیسے گزرتے جائیں گے ان کے آگ تو ہوگی، بجھتی جائے گی. کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام ایسا کیا ہے کہ آگ تو تھی، گناہ تو تھے، لیکن اس کی ذات میں خدا نے اس کام کے نتیجے میں ایسی نورانیت ڈالتی ہے کہ پل صراط پہ سے گزرتا رہتا ہے، آگ بجھتی رہتی ہے. تو پل صراط کی آگ بعض اوقات مومن کو پکار کے کہتی ہے احادیث کے مطابق کہ اے مومن تو گزر جاتے رہے، گزرنے سے میری آگ بجھ گئی ہے. کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ، خدا جانتا ہے. بہرحال پل صراط گزر، آخری جو مرحلہ ہے وہ جنت ہے. اچھا وہ جو ہم جس کو آخری مرحلہ کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم اس کے بعد کیا ہونا ہے. نہیں معلوم تو کہہ رہے ہیں آخری ہے، نہیں معلوم ممکن ہے اس کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ ہے. اچھا ان سب میں ویرائٹی بہت زیادہ ہے. موت کس کی کیا ہے، برزخ کس کی کیا ہے، محشر کس کا کیا ہے، جنت کس کی کیا ہے، وہ طولانی ہے. اگر 6 ارب انسان اس وقت روئے زمین پر ہیں تو ممکن ہے 6 ارب طرح کی موت ہو، 6 ارب طرح کی برزخ ہو، 6 ارب طرح کے محشر ہوں، 6 ارب انداز کے پل صراط بنے ہوئے ہوں، 6 ارب انداز کی جنتیں بنی ہوں. کیوں؟ ہر ایک نے جو خود بنایا ہے وہ اس کے نصیب میں آئے گا. ہر ایک نے خود بنایا اس کا وہ اس کو مل جائے گا. مثلا محشر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میں نے بنایا ہے، میں نے خلق کیا ہے. یہ بہت عجیب سی چیز ہے. ہم اور آپ یہاں پہ خلق نہیں کر سکتے، یہاں ہم لوگ ری شیپ کر سکتے ہیں. مثلا مجھے کوئی لکڑی دے دے اور میں بڑا ہی ہوں تو میں لکڑی کو کاٹ چھاٹ کے کرسی بنا لوں گا. یہ خلق نہیں کیا ہے، یہ ری شیپ کیا ہے. مثلا کسان بیج ڈالتا ہے، پودا اگتا ہے، یہ جو پودا اگتا ہے یہ ری شیپ ہے، صرف خلق نہیں کیا ہے. لیکن اس دنیا میں اس دنیا کے اعمال سے مسلسل خلق ہوتا رہتا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے. سب کچھ ابھی بھی ہو رہا ہے. مثلا وہ برزخ ابھی بھی ہے، پل صراط، محشر، سب کچھ ابھی بھی چل رہا ہے. کیونکہ ہم ہی تو خالق ہیں، ہم ہی بنا رہے ہیں سب کچھ. اور اس خدا نے ہمیں صلاحیت ایسی دے دی ہے کہ ہم یہ بنائیں گے. وہ خدا نے ایسا نظام رکھا ہے کہ یہاں تم کرو. اچھا اب یہ کیسے بنیں گے یہ بھی عرض کروں گا مختصراً. تو ابھی زندگی چھوٹی سی یہ ہے 50-60 سال کی، پھر نہیں معلوم ہزاروں لاکھوں سال کی برزخ ہے، نہیں معلوم کتنے 100 سال کی محشر ہے، پھر نہیں معلوم کتنے لاکھوں سال کی جنت ہے، پھر جنت کے بعد کیا ہے وہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. اور ان سب میں ورائٹی ہے. ایک کی جنت ایسی، ایک کی جنت ویسی، جس نے جو بنا لیا وہ اس کو مل گیا. اور وہ ساری تفصیلات کی جنت میں کیا ہے اور جنت میں کیوں ہے یہ سب ہم لوگوں کا ہی ہے. اچھا اب آئیے اس مسئلے کے اوپر کہ یہ سب بنے گا کیسے، کون بناتا ہے کون بگاڑتا ہے. ہم اس بات کو کیسے سمجھیں کہ ہم کیا بنا رہے ہیں اور کیا بگاڑ رہے ہیں. چند چیزیں اس کے اوپر عرض کر دیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. جی تذکر پھر دیتے چلیں کیونکہ کچھ لوگ نئے آئے ہیں، اس خطرے سے کہ کہیں غلط فہمی نہ بن جائے. یہ سب کتابوں میں کچھ لکھا ہوا ہے جو میں نقل قول کر رہا ہوں، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے زیادہ. جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بولے چلے جا رہا ہوں. باقی یہ ہے کہ کیا ہونا ہے وہ خدا جانتا ہے. جن بزرگوں نے لکھا ہے ان لوگوں نے ان میں سے کچھ نے روایات سے نکالا ہے، روایات اور آیات سے نکالا ہے، کچھ نے مشاہدے کیے ہیں.
ان میں سے کچھ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ لوگ مشاہدے کر کے آئے، وہ مشاہدے کر کے کتابوں میں لکھ دیتے ہیں. وہ جو کتابوں میں لکھتے ہیں، اب کچھ علماء نے کیا کیا، دونوں جگہ سے حاصل کر لیا. تیسری چیز ہوتی ہے عقل، فلسفہ. یعنی 3 ریسورسز ہیں یہاں پر. ایک آیات اور روایات، چونکہ اہل بیت اس دنیا کے مالک ہیں، ان کو تو سب پتہ ہے کہ کیا ہوا کیسے ہوا، تو انہوں نے اللہ کی وحی نے ہمیں بتا دیا کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ایک سورس یہ ہے. ایک سورس کیا ہے، خود دیکھ لیتے ہیں، اتنے پیوریفائی ہوتے ہیں کہ آگے کی دنیا کو خود دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا آگے کی دنیا، آگے کی نہیں ہے، ساتھ ساتھ کی ہے. آگے جا کے نہیں دیکھتے، ابھی آنکھیں کھولتے ہیں دیکھتے ہیں. ہماری آنکھیں نہیں کھلی ہوئی. ہم لوگ تو پھنس گئے مصیبت میں کہ ہماری آنکھیں نہیں کھلی ہوئی، ورنہ وہ کہیں اور جا کے نہیں دیکھتے کہ مثلا ٹائم مشین سے 1000 سال آگے چلے گئے. نہیں، ابھی کو دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ دیکھ لیتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. آنکھیں کون سی؟ یعنی اندر بصیرت وہ کھل جاتی ہے. تیسری سورس ہے فلسفہ، عقل. انسان اپنی عقل سے فیصلہ کرتا ہے کہ آگے کیا ہونا چاہیے، اور اس میں خدا ہدایت دیتا ہے. اور اس میں کچھ چیمپئنز ہیں اس کام کے کہ جنہوں نے عقل کے ذریعے سے ان تمام باتوں کو حل کیا. اچھا کچھ ایسے تھے جنہوں نے تینوں چیزوں کو ملا لیا، فلسفے کو بھی ملا لیا، عرفان، شہود، مکاشفات ان کو بھی ملا لیا، اور آیات اور روایات ان کو بھی ملا لیا. تینوں کو ملا کر چیز بنا کے دے دی کہ دیکھو یہ ہے. یہ ماہر تھے ابتداءً ملا صدرہ، فلسفے میں ملا صدرہ. وہ انہوں نے یہ معرکہ کیا کہ انہوں نے کچھ آیات قرآن، آیات و روایات سے لیا جتنا لے سکتے تھے. پھر خود اہل مکاشفہ تھے. قم کے نزدیک ایک غار ہے، اس کے اندر بیٹھ کے انہوں نے کتابیں لکھی تھیں. اور قم آتے تھے، بیوی کے روزے میں مانگتے تھے. بیوی کا روزے ولادت گزرا ہے، پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ان بیوی کی شخصیت کی طفیل ہمیں بھی کچھ ان کی نظر لطف ملے. اس نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. تو صاحب وہ تیسرا سورس جو تھا وہ عقل، فلسفہ. بس 3 سورسز ہوں گے، آیات قرآن، مکاشفہ، آیات روایات، مکاشفہ، اور عقل و فلسفہ. ملا صدرہ نے تینوں کو ملا لیا. اس کے بعد ان کے بعد مختلف لوگ آتے رہے جنہوں نے ان تینوں کو ملا کر مختلف چیزیں بیان کی. انہی میں مثال کے طور پر امام خمینی کی ذات تھی، جنہوں نے بڑا کارنامہ کیا اس معاملے کے اندر. ان کو بڑے ریسورسز ملے اور انہوں نے سب کچھ بیان کرنے کی کوشش، کافی کچھ بیان کرنے کی کوشش کی جس کو ہم اور آپ پڑھ سکتے ہیں اب کتابوں کے اندر. تو صاحب یہ تو آگے کی دنیا ہے، بہت وسیع دنیا. اچھا اب یہاں پر ہمارے پاس کام کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہر دنیا میں کچھ کمال مل سکتا ہے اور کچھ بدبختیاں آ سکتی ہیں. پہلا کام تو یہ کرنا ہے ان بدبختیوں سے بچ جائیں جو آگے آنے والی ہیں. آگے کی بدبختیاں کیسی ہیں؟ آگے کی بدبختیاں ایسی ہیں کہ اگر یہاں کی آگ جسم کو جلاتی ہے تو وہاں کی آگ، وہاں کی اور یہاں کی آگ میں مقایسہ ہے. یہاں کی آگ اوپر سے جلاتی ہے، اندر جاتی ہے. وہاں کی آگ اندر سے جلاتی ہے اور اوپر سے تو جلاتی ہے. یہاں کی آگ بدن کو جلاتی ہے، روح کو نہیں جلاتی. وہاں کی آگ روح سے شروع کرتی ہے. عجیب ہے، کوئی چیز قابل مقایسہ نہیں ہے. یہاں کی آگ اس کے مقابلے میں بہت ٹھنڈی ہے. یہ لوگ اس طرح سے لکھتے ہیں کتابوں کے اندر، بار بار کہہ رہا ہوں کتابوں کے اندر ایسا لکھتے ہیں. یہاں کی آگ ان کے اس آگ کے مقابلے میں بہت ٹھنڈی ہے. یعنی اگر جہنمیوں کو مل جائے آپشن تو وہ یہاں کی آگ کو ٹھنڈا پانی سمجھیں گے اس آگ کے مقابلے میں جو وہاں پر مختلف جگہوں پر، برزخ میں، محشر میں، وہاں سب جگہ پر بکھری ہوئی. یہ آگ کس نے جلائی ہے؟ ہم نے، اپنے اعمال سے. اللہ نے نہیں جلائی، ہم نے جلائی. اپنے اعمال سے خود جلائی ہے یہ آگ، اسی میں خود جلیں گے. تھوڑا سا اور یہ دیکھنے متاثر کیسے ہوگی دنیا، دنیا نے کیسے متاثر ہونا ہے اور یہ سب ہونا کیسے. مثال کے طور پر آپ نے اور ہم نے کچھ روایات بہت زیادہ سنی ہیں، روایات اور آیات کریمہ کے اندر بھی بہت کچھ سنا ہے. مثلا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو 1 ذرہ نیکی کرے گا اس نیکی کو دیکھے گا. اگر کوئی لکھے نا ترجمے کے اندر کہ نیکی کی جزا دیکھے گا تو وہ ترجمہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. عربی میں لکھا ہے اس نیکی کو دیکھے گا. علماء نے اس کے ذریعے سے اور دوسری آیات اور روایات سے نتائج نکالیں کہ جو کچھ بھی ہم اور آپ عمل کریں گے وہاں کوئی شیپ میں ڈھل جائے گی. اچھا اس پہ روایات بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس. مثلا
ایک انسان برزخ میں ہوگا، دیکھے گا کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہے جو اسے ہمت دلا رہا ہے، حوصلہ دلا رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ پریشان نہیں ہونا، ابھی دیکھو یہ ہونے والا ہے، تم گھبرانا نہیں، تمہیں مدد مل جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ خوب ہمتیں دلا رہا ہے. تو وہ بتایا کہ مثلا اس نے اتنی ہمتیں دلائیں، سارے مرحلے کراس کروا دیے. تو جب انسان یہ ساری مصیبتوں سے گزر جائے گا تو اس سے کہے گا کہ اے مخلوق، تو جو کوئی بھی ہے، تیری شکل بھی خوبصورت ہے، تو نے میرے لیے کام بھی اچھا کیا، جب میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا تو نے میرا ساتھ دے دیا اور مجھے اتنا گائیڈ بھی کر دیا، ورنہ اس محشر میں، اس برزخ میں، جہنم میں کون مجھے بتانے والا تھا؟ یہ بتا تو ہے کون؟ تو روایت میں لکھا ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ میں وہ خوشی ہوں جو تو نے کسی مومن کے دل میں ڈالی تھی اپنے کسی عمل کے ذریعے سے. تو نے کوئی عمل کیا ہے، اس سے کسی مومن کے دل میں کوئی خوشی ڈالی ہے، میں وہ خوشی ہوں. اعمال سارے کے سارے شیپ لے لیں گے. آج میں نے کسی کو ناراض کیا، اب اس کے دل میں ناراضگی ڈالی ہے نا، یہ ناراضگی شکل اختیار کرے گی، ناراضگی سامنے آئے گی. اس لیے کہا قرآن کریم نے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ایک ذرہ نیکی کرے گا اس نیکی کو دیکھے گا، جو ایک ذرہ برائی کرے گا اس برائی کو دیکھے گا، نہ کہ برائی کی جزا دیکھے گا، برائی کی سزا دیکھے گا، نہیں، یہ سب نہیں، برائی کو دیکھے گا. تو ہم کیا ہیں؟ ہم بنا رہے ہیں اپنی دنیا، ہم اپنی دنیا خود بنا رہے ہیں. برزخ بھی ہم بنا رہے ہیں، محشر بھی ہم بنا رہے ہیں، قیامت بھی ہم بنا رہے ہیں. اچھا، اب اس بنانے میں اور آپ کریں کیا؟ ظاہر ہے میں تو چاہوں گا کہ اچھی بن جائے. اچھا، ایک اور مسئلہ بھی ہے، نہ صرف دنیا بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی ری شیپ کر رہے ہیں. عجیب مشکل ہے، نہ صرف دنیا بنا رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو بھی ری شیپ کر رہے ہیں وہاں پر. وہ کیسے؟ صاحب اس طرح سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات، بہت معذرت چاہتا ہوں، احمقانہ سی مثال ذہن میں آ گئی، میں آپ کو دے رہا ہوں. وہ یہ کہ بعض اوقات مثلا کوئی بچہ کمپیوٹر گیم کھیل رہا ہوتا ہے تو اس میں کیریکٹرز آتے ہیں کہ بھائی تم کون سا کیریکٹر لوگے، تو وہ ایک کیریکٹر لے لیتا ہے. تو اس نے مثلا کوئی گاڑی کا انتخاب کر لیا کہ بھائی جیسے میں یہ گاڑی چلاؤں گا، یا مثلا کوئی پروگرام ہے فائٹنگ کا تو اس نے ایک فائٹر کا انتخاب کر لیا کہ میں یہ فائٹر بن جاؤں گا. آپ اپنی شکل، صورت، جسم، گھر، محلہ، سامان، عذاب، سب کچھ بنا رہے ہیں یہاں پر، سب کچھ. مثلا آپ کو 2 آنکھیں چاہیے، آپ ابھی بنا رہے ہیں. آنکھیں ملنی ہے نہیں ملنی ہے. کان چاہیے اس دنیا کے اندر برزخ میں، ابھی برزخ کی سوچ لیتے ہیں، باقی تو بہت لمبی داستان. برزخ میں کان چاہیے ابھی بناؤ. آنکھیں چاہیے بناؤ. جو کچھ چاہیے یہی بنا لو. اب انسان کئی قسم کے ہیں. ایک ہم جیسے ہیں جن کو مرتے دم تک پتہ ہی نہیں چلتا یہ بنانا کیسے ہے. مر گئے، جب مرے اب داستان کھلی کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کچھ اور ہوگا، یہ تو ہو گیا، بن گیا جو بننا تھا. اب یہ بڑی بدبختی ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. اب واپسی تو ہے نہیں. اچھا، ہم خدا سے کہیں گے خدا ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، تو کہے گا میں نے کیا کتاب نہیں بھیجی تھی؟ قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھ لیتے. ہم خدا سے کہیں گے خدا کسی مولوی نے نہیں بتایا ہمیں، تو کہیں گے کیا میری ہدایت دینے کے لیے مولویوں کے محتاج تھے؟ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا ہم اس کی رہنمائی کریں گے. تم نے کوشش کی، تمہیں نہیں پتا تھا کہ ایک قبر آنی ہے، تم نے کیوں نہیں معلوم کرنا چاہا قبر میں کیا ہونے والا ہے؟ معلوم کر لیتے، تھوڑا سا ڈھونڈ لیتے. کوئی بیماری لگتی ہے تو کیسے ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو؟ اتنی بڑی مصیبت آ گئی تھی، ہم نے کہا تھا ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں. تم مذاق کرتے رہے کہ ہم گھاٹے میں نہیں ہیں. کیوں نہیں سوچا تھا؟ ایک وہ گروپ ہے انسانوں کا جن کو پتہ ہی نہیں چلا، مر گئے، اب آنکھیں کھل گئی. اب جو آنکھیں کھلی اگر مل گئی ہوں، طے نہیں ہے کہ سب کچھ جو یہاں پہ تھا وہاں ملے گا. بنائی تو ملے گا، نہیں بنائی نہیں ملے گا. اب جو احساس کیا تو دیکھا یہ تو داستان ہی کچھ اور ہو گئی. تو خدا تعالی قرآن کریم کے اندر کہتا ہے کہ کچھ آدمیوں کو جیسے ہی موت آئے گی تو کہیں گے خدایا لما حشرتنی اعمی، تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ تو وہ جواب میں کہے گا کہ میری نشانیاں تمہارے سامنے سے گزر رہی تھیں، اس وقت تم اندھے تھے.
اب ہم نے اندھا کر دیا. آنکھیں چاہیے؟ اللہ کی نشانیوں کو یہاں دیکھ لو، ورنہ آگے اندھا ہے. ہر چیز ایسے بنے گی. اچھا اب اور خطرناک بات، انسان چاہیے یا حیوان چاہیے؟ کیسا حیوان چاہیے؟ جو چاہیے یہاں بنا لو. ابھی تک یہ طے نہیں ہوا ہے اور نہ یہ ذکر ہوا ہے کہ وہ بنے گا کیسے. ابھی تو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ انٹریکشن ہے کیا. انٹریکشن یہ یہاں پر بننا ہے سو کچھ. اچھا جو 50-60 سال میں جو کچھ بنے گا یہ صرف برزخ میں ختم نہیں ہوگا. برزخ میں تو کچھ عذاب ہوں گے، مشکلیں ہوں گی، سختیاں ہوں گی کہ اگلا میدان صحیح ہو جائے. اور اگر وہ بہت خراب ہوا تو اگلا بھی صحیح نہیں ہوگا، پھر اگلے والے میں جا کے مصیبتیں اور ہیں. اور میں نے بتایا جو مرحلہ گزرے اگلے میں گئے اس کی سختی بڑھ جائے گی. جو کرنا ہے، اس لیے سب سے اچھا کام اس دنیا میں ہے. یہ آسان ہے، بہت آسان ہے. 20-25 سال کی زیادہ بات نہیں رہتی مثلا میرے جیسے آدمی کے لیے. 40-42 سال عمر ہے، 15-20 سال 25 سال اگر وہ بھی طبیعی طور پر گزر گئے. 20 سال تو کچھ بھی نہیں ہے، آگے تو پھر ایک ایک مصیبت ہزاروں سال کی ہے. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. جب مرتے تو احساس ہوتا ہے اچھا یہ کیا ہوگا. اچھا اب کیا ہونے والا ہے؟ 8 پاسبلٹیز ہیں کہ یہاں پر انسان مرے، وہاں انسان بنے یا کچھ اور بنے. 8 پاسبلٹی ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان بنے گا، 7 یہ ہیں کچھ اور بن جائے گا. مصیبت یہاں پر یہ ہے. یعنی ویسے ہی کام ٹف ہے کہ 8 پاسبلٹیز میں سے ایک پاسبلٹی ہے کہ انسان کو اٹھے گا، اور باقی 7 پاسبلٹیز یہ ہیں کہ نہیں انسان نہیں ہے، یہ کچھ اور بن گیا. اچھا وہ کچھ اور بنے گا تو کیا بنے گا؟ کبھی کوئی جانور بنے گا، ایسا جانور جو جانور ہے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا. بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. مثلا جیسے بلی ایک جانور ہے، چوہا ایک جانور ہے. یہ جانور تو ہیں دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. کبھی ایسا جانور بنتا ہے جو دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، جیسے چیتا ہے، جیسے سانپ ہے، جیسے بچھو ہے، جیسے اژدہا، دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. کبھی ایسا اٹھتا ہے شیطان اٹھ جاتا ہے. برزخ میں اٹھتا دیکھا میں شیطان ہوں. کہ میں شیطان، میں تو انسان تھا، اب دیکھا شیطان. یہ سب کی سب براہ راست متاثر ہو رہی ہیں یہاں سے. اچھا یہاں کی کس چیز سے متاثر ہو رہی ہیں؟ اب اصلی ڈسکشن ہے. یہ جو سارا میں نے مقدمہ بنایا وہ اس کے لیے تھا کہ اب ہمیں پتہ چل جائے یہاں کی کون سی چیز ہے جو وہاں شیپ بناتی ہے. بھئی میں مثلا 60 سال یہاں پہ زندگی گزارتا ہوں، کچھ اچھائیاں بھی کرتا ہوں، کچھ برائیاں بھی کرتا ہوں. میری شیپ کس سے بننی ہے؟ اچھائی سے یا برائی سے؟ یہ قانون ہمارے پاس ہے. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے وزن بھاری ہوئے. اچھے وزن بھاری ہوئے اچھی شکل، برے وزن بھاری ہوئے بری شکل. لیکن مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. بھاری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسئلہ حل نہیں ہوا. یہاں پر 3 لیولز ہیں کام کرنے کے. 3 لیولز میں کام کریں گے وہاں پہ کوئی چیز بنے گی. جس حساب میں کریں گے اس حساب میں بنے گی. 3 لیولز کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سب کا سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. ممکن ہے کوئی آدمی ہمارے پاس آئے اور وہی کہے کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، خمس دیتا ہوں، عبادات ساری انجام دے رہا ہوں، توضیح المسائل پہ پورے پہ عمل کر رہا ہوں، اب آگے کچھ باقی ہے. ممکن ہے کوئی آ کے یہ کہے توضیح المسائل پوری عمل کر رہا ہوں، آگے کچھ باقی ہے. ہمیں ان علماء کی گفتگو کی روشنی میں کہنا پڑے گا کہ ابھی اسٹارٹ ہو گیا ہے، ابھی آگے اب شروع ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں فقہ پہ داستان ختم ہو گئی. نہیں، فقہ پہ داستان شروع ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی. 3 لیولز ہیں. پہلا لیول ہے ظاہری اعمال. ظاہری اعمال، ظاہری اعمال کسے کہتے ہیں؟ مثلا میں وضو کروں اور ایسا کروں جیسے میرے اوپر واجب ہے، ظاہری عمل. نماز پڑھوں ظاہری طور پر ایسی پڑھوں جیسی واجب ہے. مثلا ظاہر نماز کے اندر چند رکن واجب ہیں، وہ آپ نے بجا لانے ہیں. اگر کوئی انہیں بھی نہ کرے تو یہ ظاہری عمل بھی غلط ہو گیا. پہلا لیول ہے ظاہری اعمال. صبح کو کتنے بجے اٹھنا ہے؟ طے ہوا ہوا.
کپڑوں پہننے کے اندر ڈریس کوڈ کیا ہے؟ ظاہری اعمال ہیں، طے ہوا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں توضیح المسائل میں ہیں کہ آپ کو ظاہری اعمال کیسے کرنے ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ آپ کی اور میرا پہلا لیول ہے، ظاہری اعمال۔ اس سے شیپ نہیں بنے گی، اس سے شیپ بننے کے لیے گراؤنڈ ہموار ہوگا، اس سے شیپ نہیں بنے گی۔ مثلا میں نے پوری توضیح المسائل پہ عمل کر لیا، اب میں کہوں خدایا اب تو مجھے انسان اٹھا دے، تو کہے گا نہیں ابھی صبر کرو، ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے، ابھی تو تم نے برزخ میں اکاؤنٹ کھول لیا ہے، اب بات شروع ہوگی۔ اچھا اب یہ پتا چلے شیپ بننی کس سے ہے۔ اچھا عزیزان محترم، سب سے حساس جگہ یہی ہے، شیپ کس سے بننی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ مثلا مجھے تو اپنی حماقتوں میں کہ یہ کم علمی میں سب سے امپورٹنٹ یہی لگتا ہے، سب سے امپورٹنٹ جگہ یہ کس سے بننا ہے۔ میرے اور آپ کے نفس کے اندر جو پکی عادتیں ہیں ان سے شیپ بنے گی۔ ایسی عادتیں، پکی عادت ہم اسے کسے کہتے ہیں؟ عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ملکہ، مہارت۔ میرے اور آپ کے اندر کچھ مہارتیں ہیں اور کچھ وہ چیزیں جو میں اور آپ اوپر سے ڈالتے ہیں۔ جو اچھائیاں اور برائیاں ہم اوپر سے ڈالیں اس سے شیپ نہیں بنے گی، ان اچھائیوں اور برائیوں سے شیپ بنے گی، شکل بنے گی جس میں ہمیں مہارت ہے، بغیر توجہ کے وہ ہو جاتی ہیں۔ اب بتائیے گا فجر کی نماز میں مہارت ہے؟ نہیں، الارم لگانا پڑتا ہے، اٹھنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس سے شیپ نہیں بنے گی۔ عمل اچھا ہے، شیپ اس سے نہیں بنے گی۔ اول وقت نماز پڑھنا مہارت ہے؟ نہیں ہے مہارت، اس سے شیپ نہیں بنے گی۔ پھر شیپ کس سے بنے گی؟ وہ کام جو بلا ارادہ یوں ہی ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کیسا ہے؟ یوں ہی نکل جاتا ہے نا، کنٹرول کرنا پڑتا ہے اسے۔ اس کا مطلب ہے یہ پکی مہارت ہے۔ غیبت کرتے ہیں یوں ہی نکل جاتی ہے، بعد میں افسوس ہوتا ہے، یاد آتا ہے اچھا غیبت کر لی۔ اس کا مطلب ہے غیبت میں پکی مہارت ہے، شیپ پکی مہارتوں سے بننی ہے۔ یہ ٹف جگہ ہے۔ ہماری وہ مہارتیں جو ہمارے نفس میں راسخ ہیں ان سے ہماری شکل بنے گی۔ اچھا اب ممکن ہے ایک انسان کے اندر ایک مہارت ہو، اس کے حساب سے شکل آئے گی۔ ممکن ہے دو گندی مہارتیں آ جائیں، دو شکلیں آ جائیں گی۔ کہ ممکن ہے تین گندی مہارتیں ہوں، تین شکلیں آ جائیں گی۔ جتنی مہارتیں آئیں گی، مثلا جھوٹ بولنے کا بھی ماہر ہے، لوگوں کو اذیت پہنچانے کا بھی ماہر ہے، غیبت کرنے کا بھی ماہر ہے۔ اچھا اب سب کی ایک شکل ہے، سب کی ایک شکل، اسی اعتبار سے اس کی شکلیں آتی رہیں گی۔ اب برزخ میں اٹھا، حیران ہے کہ اچھا یہ کیا ہو گیا، میں سانپ بن گیا۔ تھوڑی دیر دیکھا بچھو ہو گیا، تھوڑی دیر دیکھا کوئی اور شکل۔ اب وہ پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا بھائی، میں تو انسان تھا، یہ میں جانور کیوں بنے جا رہا ہوں، کبھی یہ جانور کبھی وہ جانور۔ پتہ چل رہا ہے یہ جو مختلف مہارتیں تھیں وہ اب ایک ایک کر کے آ رہی ہیں۔ کس نے بنائی ہیں؟ یہ خود بنائی۔ اچھا اب بچھو ہے، اب اطراف میں کیا ہے؟ اطراف میں بچھو ہے، بچھو کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ اب شروع ہو گیا۔ یہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ ہم نے بنائی۔ ایک میں خود بچھو جو میں نے بنایا اپنے آپ کو، دوسرا یہ سامنے سے ایک بچھو آ رہا ہے بڑا زبردست زہریلا ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ وہ ڈنک ہے جو تو نے کسی مومن کو مارا تھا، اب اس سے بھگت لے، اب لڑو اس سے۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ کئی سال اس ایک بچھو سے لڑتے ہوئے گزر گئی، اب وہ مار رہا ہے، ہم بھی مار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اب زخم یہ وہ، ابھی ختم نہیں ہوا، ایک اور آ گیا، یہ کون ہے؟ یہ وہ دوسرا ہے۔ اچھا ابھی یہ اسٹیج چل ہی رہا تھا کہ سانپ آنا شروع ہو گئے، دیکھا خود بھی سانپ ہو گئے۔ اچھا یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ وہ دوسری مہارت ہے، خود بھی وہی، اطراف میں بھی وہی۔ ایک موقع پہ آنکھ کھولی، دیکھا نہیں جانور نہیں ہے، شیطان بن گیا ہے، سارے شیطان اطراف میں، سب شیطان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ تم شیطان تھے۔ چند صفتیں ایسی ہیں جو شیطان بناتی ہیں۔ اچھا یہ مصیبت یہ ہے، ہر صفت ہر مرحلے میں ایک مصیبت ڈھاتی ہے۔ مثلا غیبت، جھوٹ، یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمیں کیا معلوم کیا ہونا ہے نہیں ہونا، لیکن انہوں نے لکھا، بزرگوں نے لکھا ہے۔ مثلا جھوٹ ہے، غیبت ہے، دھوکہ، فریب، یہ سب شیطان کی صفتیں۔
ان کا عادت رکھنے والا، مہارت رکھنے والا شیطان کی صورت میں اٹھے گا۔ اچھا، اب ہر غیبت کی، ہر جھوٹ کی اپنی ایک کریشن ہے۔ ایک تو میں خود غیبت کرنے کی عادت کی بنیاد پہ مجھے وہ شکل مل گئی جو غیبت کی شکل تھی۔ اب جب مجھے غیبت کی شکل ملی، اطراف میں ساری غیبتیں جمع ہوئی ہیں مختلف شکلوں میں، اب لڑو ایک دوسرے سے۔ لہذا ہمارے پاس موجود ہے کہ مثلا روایت کے اندر موجود ہے کہ رسول خدا معراج پہ تشریف لے گئے تو کچھ انسانوں کو دیکھا ایک دوسرے کے چہرے نوچ نوچ کے کھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے جبرائیل یہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول یہ مثال کے طور پر ایک دوسرے کے مال کھاتے تھے چھین چھین کے، اب یہ ایسے مثلا ایسی دسیوں روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو مسلسل اس جدال میں پھنس گیا ہے ہزاروں سال کے لیے۔ کس نے پھنسایا؟ یہ بچھو کس نے بنائے؟ خود بچھو کیسے بن گیا؟ ان مہارتوں سے اندر جو تھی پھنس گیا۔ اچھا، اب میں نے کہا نا ہر مرحلے میں ایک مصیبت ہے۔ مثال کے طور پر منافق غیبت کرنے والے کو غیبت کرنے والا شیطان کی شکل میں اٹھے گا برزخ میں۔ اچھا، محشر میں کیا ہوگا؟ معذرت کے ساتھ برہنہ اٹھے گا، محشر میں برہنہ اٹھے گا۔ عجیب مصیبت، خلائق کا امتحان ہو رہا ہے اور یہ برہنہ۔ کیا کریں بھائی؟ تم نے خود کیا یہ۔ اچھا خدا، وہ جو برزخ میں سزا ہوئی اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ تمہاری شیپ تو واپس آ گئی، لیکن برہنے کی تو برداشت کرنی پڑے گی کیونکہ غیبت بہت کی ہے، اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر مرحلے میں مثلا صراط پہ پہنچے گا، صراط پہ 2 مصیبتیں گھیرے بیٹھی ہیں، ان 2 مصیبتوں میں پھنس گیا، جہنم میں گیا۔ باقی سب تو طے ہو گیا تھا، یہ 2 مصیبتیں رہ گئی تھیں۔ ہاں، یہ صراط میں ظاہر ہوتی ہیں، کچھ مصیبتیں کسی خاص جگہ پہ ظاہر ہوتی ہیں، اس وقت بھگتنی پڑتی ہیں۔ مثلا صلہ رحم وہ صراط پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح ہر مصیبت ظاہر ہوگی۔ سب شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس 50-60 سال میں ہم نے توضیح مسائل پہ عمل کیا تھا، ہم سمجھتے معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، ختم نہیں ہوا ہے، ابھی تو شروع ہوا ہے۔ دوسری چیز کیا کرنی ہے؟ مہارتوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ آپ کے اور میرے دل میں مہارت کس چیز کی ہے؟ جو مہارت ہے اس کی شکل ملے گی، اس سے مربوط اگلے مرحلے کے اندر مصیبت جھیلنی ہے، اور یہ مصیبتیں پرماننٹ ہیں جب تک کہ وہ مہارت ختم نہیں ہو جائے گی۔ جو خدا نے عذاب اسی لیے رکھے ہیں کہ آہستہ آہستہ صاف ہوتی چلے۔ تو ایک انسان اب کس چیز کو کنٹرول کرنا ہے؟ ہمارے پاس 3 مصیبت عادتیں ہیں ہماری اس دنیا کے اندر، 3 قسم کی عادتیں۔ ایک لذت پرستی جس کو شہوت پرستی بھی کہتے ہیں، ایک غضب، غصہ بھی ہے، ظلم بھی ہے، اذیت کرنا بھی ہے، یہ سب اس کے اندر۔ تیسرا شیطان کی طرح منافقت، اور منافقت میں دھوکہ دہی، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ سب شامل ہے۔ تینوں کے حساب سے میں نے عرض کیا شکلیں مختلف ہیں۔ اگر کوئی لذت پرست ہو، اب لذت پرستیاں بھی کئی قسم کی ہیں، مثلا کسی کے اندر کھانے کی لذت پرستی ہے، کسی کے اندر جنسی خواہشات کی لذت پرستی ہے، کسی کے اندر جاہ و مقام کی لذت پرستی ہے۔ ہر لذت پرستی کسی جانور کی صورت میں ظاہر ہوگی، اور وہ جانور مختلف ہوگا لذت کے اعتبار سے۔ مثلا معذرت کے ساتھ جنسیات کی لذت پرستی کا جانور سور ہے۔ نگاہوں پہ کنٹرول نہیں کریں گے نا ہم لوگ، یہ ہوگا، راسخ ہو جائے گی، عادت بن جائے گی، عادت جم جائے گی، وہاں پہ سور ہے۔ ہر لذت ایک خاص طریقے سے ہے جو جانور بنتی ہے۔ لذت پرستی تو جانور بناتی ہے، اور یہ جو قوہ غضب ہے یہ درندہ بناتی ہے۔ میں نے کیا جیسے چیتا بن گیا انسان، بچھو بن گیا، درندگی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اور وہ جو منافقت ہے، منافقت جھوٹ، فریب، غیبت، جھوٹ، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ شیطان بنا دیتی ہے۔ کون سی صفت چاہیے؟ اب پوچھیں، مجھے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا میرے اندر راسخ صفتیں کون سی ہیں؟ لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے؟ نہیں لڑیں گے، مرتے دم جو صفت حاکم تھی اس پر صورت بن جائے گی۔ آج کا بھروسہ نہیں ہے، مثلا میں زیدی کہوں کہ میں 2007 میں ایماندار تھا، یہ میری صفت تھی، یہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مرتے دم کی بات ہوگی۔
مرتے دم کیا بچا ہے یہ بتانا تھا، مرتے دم دیکھنا ہے. لہذا کہتے ہیں اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، اے خدا ہمارا اختتام اچھا بنا دے، چونکہ اختتام پر جو حاکم صفت تھی وہ صورت بنا دے گی. اب ایک بہت بڑی مصیبت جو ہمارے اور آپ کے سامنے وہ دنیا پرستی ہے. دنیا پرستی خود شیپ بناتی ہے اور شیپ کو اور بگاڑتی ہے. اس سلسلے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. جو دنیا پرستی کا علماء سب سے برا حصہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے. دنیا پرستی بڑے مفسدے لاتی ہے، فساد فساد فساد. دنیا پرستی سے انسان کو غصہ بھی آتا ہے، دنیا پرستی سے لذتیں بڑھتی ہیں، دنیا پرستی سے شیطان بنتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. لیکن دنیا پرستی کی جو سب سے بڑی مصیبت ہے، دنیا پرستی کے لیے روایت ہے نا ہمارے پاس، حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا پرستی ہر بیماری کی جڑ ہے. تو وہ بالکل اس وجہ سے ہے کہ جانور بنانے میں بنیاد دنیا پرستی، درندہ بنانے میں بنیاد دنیا پرستی، شیطان بنانے میں بنیاد دنیا پرستی. سب سے بڑی مصیبت اس کی یہ ہے. کیا ہے؟ فرض کریں ایک آدمی مرتے دم دنیا پرست ہے، دنیا کو چاہتا ہے. اچھا دنیا پرستی کیا ہو سکتی ہے؟ بس اب ممکن ہے مجھے یہ ابا عزیز ہے، دنیا سے جا رہا ہوں دل میرا ابا میں ٹھکا ہوا ہے، یہ دنیا پرستی ہے. جو چیز اتنی پسند ہو کہ موت اس کے مقابلے میں سخت لگے وہ دنیا پرستی. ہر وہ چیز جو اتنی پسند آئے کہ موت اس کے مقابلے میں سخت لگنے لگے پھر دنیا. محبت آئی تو میں نے دیکھا کہ بھئی اسرائیل تو میرے اور اس محبت کے درمیان رکاوٹ بن رہا ہے. صحیح ہے، تو پہلی نفرت کس سے کرے گا؟ حضرت اسرائیل کے نمائندے سے. اچھا یہ جو دنیا موت کے بعد کی ہے اس میں کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، ہر چیز کھل جاتی ہے. شیپ کھل گئی نا انسان کی، ابھی بھی ہے اندر. اگر ہم اور آپ آنکھیں دیکھنے والے ہوتے تو خدا نے بند کر دی، ورنہ ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھ لیتے. ابھی بھی ہیں ایسے ہی، علماء دیکھ لیتے ہیں، بعض جو ماہر ہوتے ہیں وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں. ابھی بھی ہے وہ جسم، ابھی کہیں اور رکھا ہوا نہیں ہے کہ موت کے بعد اس میں چینج ہو جائیں گے، نہیں، ابھی بھی چل رہا ہے ساتھ. اور اگر کوئی چشم بصیرت سے دیکھے تو اس کو یہ بدن نظر نہیں آئے گا میرے یہ بال اور میری یہ بھویں، وہ میری وہی چیز نظر آئے گی جو میری اس وقت ساتھ چل رہی ہے. لہذا آپ نے دیکھا نا کہ مثلا کسی آدمی نے مینا کے میدان میں، عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر کہا کتنے حاجی ہیں؟ مولا نے کہا دیکھو حاجی نہیں ہیں، جانور ہیں سارے. ابھی بھی چل رہی ہے، ہم اور آپ کی آنکھیں اندر والی بند ہوئی ہوئی، اس وجہ سے نظر نہیں آتا. دنیا پرستی کی مصیبت کیا ہے؟ اس دنیا میں تو سب چیزیں کھل جاتی ہیں نا. حضرت اسرائیل کا نمائندہ آیا تو اب یہ کہ آپ کو تعارف کروانے کی ضرورت نہیں کہ میں اسرائیل کا نمائندہ ہوں، آپ جائیں گے جان جائیں گے اسرائیل کا نمائندہ. جیسے آپ کو آئے گا وہ اچھا یہ بھی آپ سمجھ جائیں گے جان لینے کے لیے آیا ہے. جیسے آپ کو پتا چلے گا جان لینے آیا ہے، مجھے اس دنیا سے تعلق ٹوٹنے والا ہے، آپ کو یاد آئے گا وہ چیز تو مجھے بہت عزیز ہے. اب جیسے وہ چیز عزیز ہوگی دل میں، اس سے نفرت شروع ہو جائے گی کہ یہ میرے راستے میں رکاوٹ ہے. اچھا اب یہ تو حضرت اسرائیل کا نمائندہ ہے. اگلی نفرت آئی ہے حضرت اسرائیل سے کہ یہ اسرائیل تو بہت برا ہے کیونکہ یہ میری اور اس محبوب چیز کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے. اچھا اب حضرت اسرائیل کی حقیقت کیا ہے؟ خدا کے بندے، خدا کی مخلوق. اگلی نفرت کس سے آئے گی؟ خود خدا سے. اب نفرت کرے گا خدا سے، مرے گا اس حالت میں کہ خدا سے نفرت کر رہا تھا. اب بتائیے صورت کیا بننی ہے؟ اب صورت بننے کے لیے کچھ چھوڑا اس نے؟ یہ دنیا کی محبت کی مصیبت ہے. جو چیز دنیا میں اتنی عزیز ہو کہ موت بری لگنے لگے، گئے پہ جب موت آئے گی تو وہ عزیز سامنے آ جائے گی، موت بری لگے گی. موت بری لگی تو موت کہاں سے آ رہی ہے؟ اسرائیل کا نمائندہ اسرائیل، حضرت اسرائیل، اللہ تعالی، تو خدا سے نفرت آ جائے گی. اب جو خدا سے نفرت آئی اب کیا شکل بننی ہے؟ اب تو کون سا ایسا شیطان ہوگا جو اس کی شکل میں آ پائے گا؟ شیطان بھی اس کی شکل سے پناہ مانگے گا، چونکہ شیطان تو اتنی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ خدا سے نفرت کا اظہار کرے، اس نے نفرت کی ہے. بڑی مصیبت ہے ہم لوگوں کے لیے. ہم لوگ ابھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم سب لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم سمجھ نہیں پا. کیوں خدا نے کہا تھا ان الانسان لفی خسر؟ یہ جو زمینہ ہے یہ زمینہ گھاٹے کا زمینہ ہے، یہ سب گھاٹا ہے اس کا. ان الانسان لفی خسر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی محبت لیے بیٹھا ہے، اس کو نہیں معلوم یہ محبتیں کیا مصیبتیں ڈالیں گی. صفات رذیلہ لیے بیٹھا ہے، بری صفات، ملکات اس کو کہتے ہیں، بری عادتوں کا راسخ ہونا. یہ دنیا کی محبت بری عادتوں کی جڑ ہے. اور پتہ نہیں کیا کیا عادتیں، جھوٹ بولنے میں ماہر ہے،
کیا یہ ختم ہو جائے گا معاملہ جھوٹ بولنے سے؟ یہ جو جھوٹ بول رہا ہے یہ بھی کریٹ کر رہا ہے، اور یہ جو خود جھوٹا ہے یہ بھی کریٹ کر رہا ہے، اور آگے جا کے اپنے اس کریشن کے ساتھ بیٹھ جائے گا لاکھوں سال کے لیے، پریشان ہوتا رہے گا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، کچھ نہیں کر پائے گا۔ وہ دنیا بے بسی کی ہے اس معاملے میں، پھر کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہونا ہے یہاں موت سے پہلے ہونا۔ بس ایک مرحلہ تھا اعمال ظاہریہ، توضیح المسائل، عمل کر لیا، اب ایک نیا چیپٹر کھل گیا۔ وہ نیا چیپٹر کیا ہے؟ صفات، ملکات، کس چیز میں آپ ماہر ہیں۔ اگر کوئی اس چیپٹر کو کراس کر لے، اب ایک اور چیپٹر ہے، یہ دل صرف اللہ کی محبت کے لیے بنا ہے، اس میں کسی بھی چیز کی محبت خدا کو نکال کر آتی ہے، یہ دل صرف خدا کے لیے بنا ہے۔ لہذا ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ دل خدا کا ہے، کہیں پہ لکھا ہے دل خدا کے انگلیوں کے درمیان، اس طرح تشابیہ ہے، مشابہتیں دے دے کر بتایا گیا۔ کہیں پہ لکھا ہے یہ دل خدا کا گھر ہے۔ کیا مطلب ہے یہ دل خدا کا گھر ہے، خدا کے ہاتھوں کے درمیان ہے؟ یہ سب یہاں دل کے اندر محبت بس خدا کی ہونی چاہیے، بس کسی بھی اور کی محبت مصیبت کا سبب ہے، کسی بھی چیز کی محبت، من جملہ خود اپنی محبت مصیبت کا سبب ہے۔ یہ تین درجات ہیں، اعمال ظاہریہ، صفات اور ملکات، قلبی محبت۔ قلب خدا کے لیے، میرے اور آپ کے لیے بھی نہیں ہے۔ اگر میرے اور آپ کی محبت بھی نہیں ہونی چاہیے تو انسانوں کی محبت تو یقیناً اس میں نہیں ہونی چاہیے، سب خدا کے سائے میں ہونا چاہیے۔ چیزوں کی محبت تو پھر یقیناً نہیں ہونی چاہیے، سب خدا کے سائے میں ہونی چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ سرمایہ ہے 50-60 سال کا، یہاں سے جو لے کر گئے لاکھوں سال اسے بھگتنا ہے۔ شفاعت کب ملے گی؟ شفاعت بھی تو ملتی ہے، آیا برزخ میں شفاعت ہے یا محشر میں شفاعت ہے؟ شفاعت محشر کے لیے، برزخ جھیلنی پڑے گی، سب کو اپنی برزخ جھیلنی پڑے گی۔ برزخ سے محشر تک کتنے سال ہیں کیا معلوم، ممکن ہے لاکھوں سال ہو جائیں۔ یہ مصیبت ہے۔ ایک اور مشکل ہے، ساری زندگی سوچتے آئے شفاعت ملے گی، شفاعت ملے گی، برزخ کے لاکھوں سال مصیبتیں کاٹیں، محشر میں پہنچے پتہ چلا آپ ایک ایسے قانون کی زد میں جس میں شفاعت بھی نہیں ملنی ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم نے بعض جگہ لکھا ہوا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان لوگوں کو شفاعت دینے والوں کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ اس قانون کی زد میں آ گئے پھر شفاعت بھی ختم، اب کسی قابل نہیں رہے۔ برزخ بھی سخت، محشر بھی سخت، شفاعت سے محروم، اپنی ہی بنائی ہوئی آگ کے اندر جلنا ہے اور ابدی زندگی جلنا ہے، کچھ بھی باقی نہیں۔ اچھائیوں میں بھی طولانی فہرست ہے، جنت ایک نہیں ہے، جنت لاکھوں جنتیں ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد، لاکھوں عذاب ہیں، لاکھوں قسم کے محشر ہیں، لاکھوں قسم کی قبریں۔ ہم سب نے خود بنانا ہے جو کچھ کرنا ہے یہاں پر، یہ زندگی میں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، جتنی بھی ہو گئی گئی اور جتنی باقی ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے۔ اچھا، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم اور آپ یہ کہیں کہ خدایا میں تو جانتا ہی نہیں تھا، نہیں، یہ ان مصیبتوں میں سے ہے جس میں جاننے نہ جاننے سے فرق نہیں پڑتا۔ مثلا میں نے تیزاب ہاتھ میں لیا ہوا ہے، تیزاب گرایا، میری پاؤں کے اوپر گر گیا، میرا پاؤں جل گیا، جاننے سے جلے گا نہ جاننے سے نہیں جلے گا؟ جانو یا نہیں جانو تو جلے گا، تیزاب کا کام ہے جلانا، اس دنیا کا کام ہے اس دنیا کو بنانا۔ آپ جانتے ہو تب بھی بنائے گی، نہیں جانتے ہو تب بھی بنائے گی، جانو نہ جانو اس سے کچھ نہیں ہوگا، بنے گی، جھیلنا پڑے گا، سب کو جھیلنا پڑے گا۔ مگر یہ کوئی انسان ہی نہ ہو، یہاں پر انسان ہی نہ ہو، انسان نما ہو، اس کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا۔ انسان ہے تو جھیلنا پڑے گا، یہ سارے مراحل جھیلنے پڑیں گے۔ ہمیں یوں احساس ہوا ہے کہ یہ سخت ترین پیغام ہے اس دنیا کا، سخت ترین پیغام ہے، ہمیں اس میں کوئی مہارت نہیں تھی،
ہمیں اس میں کوئی علم نہیں تھا. چند کتابیں پڑھنے سے چند جملے یاد کر لیے, رٹ لیے. وہ رٹنے کے بعد یہ سوچا کہ اب سب کے سامنے بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے. ایک راستہ یہ تھا کہ نہیں بولیں, چونکہ ابھی ہمیں کیا پتا آگے کیا ہونا ہے, خود تو جانتے نہیں, کچھ دیکھا ہی نہیں ہے, آنکھیں نہیں کھلی ہماری. تو دوسرا راستہ یہ ایک تو یہ مشکل تھی, ایک آپشن یہ تھا کہ نہ بولیں. پھر ذہن میں یہ آئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا اس پر حساب لے سکتا ہے. کبھی تم جانتے تھے بولتے کیوں نہیں؟ جو نہیں دیکھا تھا وہ اندھے تھے, کوئی بات نہیں, سمجھ تو گئے تھے بات کو, بول دیتے, کیا کرتے؟ اب ایک راستہ ہے کہ نہیں بولتے, تو ایک مصیبت تھی شاید کہ بھائی غلط ہو جاتا. اچھا دوسرا راستہ ہے کہ بول دو میں کوئی کہے آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں, ہم نے بھی نہیں دیکھا, ہم تو اندھے ہیں اس معاملے میں, ہم بھی اندھے ہیں. دوسرا معاملہ یہ کوئی یہ سمجھے کہ مثلا ہم بھی تو شیطان کی زد میں ہیں, مثلا ریاکاری ہو جائے کہ بھائی ہم نے آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں یہ سب ہمیں پتا ہے, وہاں کیا ہونے والا ہے, یہاں کیا ہونے والا ہے. نہیں پتا ہوتا کچھ نہیں ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, وہ رٹ دیا, بول دیا آپ کے سامنے کتاب ہے, آپ بھی رٹ لیں. مثلا جا کے دیکھیے علماء اخلاق نے کیا لکھا ہے. امام خمینی کی 6 حدیث پڑھ لی, 6 حدیث پڑھی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جتنا میں نے آپ کے سامنے کہا اکثر اسی 6 حدیث کی شروع کی چند حدیثوں میں لکھا ہوا ہے, وہ پڑھ لیجیے. ایک کتاب امام خمینی کی ترجمہ ہوئی ہے معاد نام کر کے, اسے پڑھ لیجیے. مشکل ہے, بعض جگہوں پہ بالکل سمجھ میں نہیں آتی, لیکن پڑھنے کی کوشش کریں, کافی چیزیں سمجھ میں آئیں گی. یہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے, اس میں سے ان میں سے بریف نکال کر بول دیا ہے. ہمیں بھی کچھ نہیں معلوم اس معاملے میں, سب اندھے ہیں ہم بھی, ہمیں بھی کچھ نہیں معلوم. ہمیں بھی کیا مطلب, یعنی مثلا ہم کون ہوتے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے. مطلب کوئی سمجھے کہ بولنے والے کو شاید پتا ہے, نہیں بولنے والے کو بھی کچھ نہیں معلوم, صرف کتابوں میں لکھا ہے. چونکہ آتھینٹک ہے اس لیے آپ کے سامنے بول دیا ہے کہ بھائی یہ صحیح لگ رہا ہے. اب اگر یہ خطرہ سمجھ میں آتا ہے اپنی زندگی میں عمل کر دیں, نہیں سمجھ میں آتا ٹھیک ہے, جو مرضی ہے وہ کرتے رہو. ہمیں تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے, جو روایتیں مضبوط ہیں, روایتیں غلط نہیں ہیں. اتنی پکی روایات ہمارے پاس کم ہیں. جو آیتیں ہیں وہ صحیح ہیں, جو آیتوں میں ہیں وہ بالکل صحیح ہے. جن علماء نے کشف کر کے دیکھا ہے وہ بھی قابل اعتماد ہے. جس فلسفے کا ذکر ہو رہا ہے وہ فلسفہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے, ہر چیز سالڈ ہے. اس کا مطلب ہے یہی ہوگا. اب باقی ہماری اور آپ کی مرضی ہے, اس دنیا کو جیسے مرضی گزارنا ہے میرے اور آپ کے ہاتھ میں. اللہ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے, وہ خود رحمت ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے اپنے نفس پر رحمت لکھ دی ہے, وہ تو رحمت ہی رحمت ہے. تو اس نے کوئی اس طرح کی چیز نہیں رکھی ہے کہ حل نہیں ہوگی, نہیں, سب حل ہو سکتی ہے. 50 سال کا ہو, 70 سال کا ہو, 80 سال کا ہو, سب حل ہو سکتا ہے. ارادہ چاہیے, ارادہ چاہیے, مضبوط ارادہ. جس کی جتنی بیماری پرانی ہو وہ لڑنا بہت مصیبت ہے. جتنی بیماری پرانی ہوگی لڑنا مصیبت ہے. جوانوں کے لیے اس لیے کام اچھا ہے, ابھی نئے سمجھ جائیں تو لڑنا آسان ہے. مثلا 40 کے بعد لڑنا بہت مصیبت ہے. تو میرے جیسا آدمی 40 سے گزر گیا, اب لڑنا بہت مصیبت, عذاب ہے. دیکھیے کر کے دیکھیے, اندازہ لگائیں گے آپ کے کام آسان نہیں ہے, کام بہت مصیبت ہے. ایک ایک صفت سے لڑنا پڑے گا, ایک ایک مصیبت سے گزرنا پڑے گا. اور بہت بڑی مصیبت انسان کے لیے ریاکاری. نہیں معلوم خدا کے لیے نہیں ہو. ابھی دیکھیں نا کیا ہو سکتا ہے. ممکن ہے رونے والا رو رہا ہو دوسروں کے سامنے, اللہ کی خاطر نہیں رو رہا ہے, انسانوں کے سامنے رو رہا ہے. تو یہ خود ایک مصیبت ہے. آسان تھوڑی ہے کوئی کام سے لڑنا. اور شیطان اتنا بڑا دشمن ہے, اتنا بڑا دشمن ہے, ذلت کی ہر پستی میں لے جاتا ہے, پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتا. ذلتوں میں لے جاتا ہے, پیچھا نہیں چھوڑتا. شیطان کو کبھی رحم نہیں آتا, کسی انسان پہ رحم نہیں آتا. یہ نہیں دیکھتا کہ مثلا اس نے 40 سال زندگی گزاری ہے, اس نے کچھ اچھے اعمال کیے ہیں, اس کو چھوڑ دے کہ یہ کہیں بچ جائے. نہیں, جب تک اپنی طرح مردود شیطان نہیں بنا لیتا چھوڑتا نہیں ہے. اپنے سے بدتر کر دیتا ہے اور بگاڑتا رہتا ہے. سب انسانوں کو اپنے سے بدتر بنانا چاہتا ہے, کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتا. انبیاء کا پیچھا نہیں چھوڑتا, جبکہ اس کو پتا ہے انبیاء کے اندر سے اس کو کچھ نہیں ملے گا. نہیں چھوڑتا پیچھا.
ہم اور آپ کو چھوڑ دے گا؟ یہ ہم کو اور آپ کو انسان نہیں اٹھنے دے گا، یہ ہمیں اور آپ کو جانور بنا دے گا۔ جانور نہیں بنائے گا، درندہ بنائے گا۔ درندہ نہیں بنائے گا، شیطان بنائے گا، اور اپنے سے بدتر شیطان بنا دے گا، اپنے سے بدتر شیطان بنائے گا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو بہت ہوشیار ہونا پڑے گا، بہت محنت کرنی پڑے گی۔ اور اسی لیے آپ اور میں دیکھتے ہیں علماء اخلاق 40-40 سال محنتیں کرتے تھے۔ کیوں اتنی ریاستیں کرتے ہیں؟ کیوں اتنی سختیاں جھیلتے ہیں؟ روایتیں پڑھتے ہیں، اپنے اوپر لان تان کرتے ہیں، مصیبتوں میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو، اس خاطر ان کو پتا ہوتا ہے ایک صفت گندی باقی رہ گئی، بعد میں مصیبت بن جائے گی۔ اس بیچ میں خدا کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اہل بیت خدا ان تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، رحمت واسعہ پروردگار کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے ظاہر ہوئی، سید الشہداء علیہ السلام کے ذریعے سے ظاہر ہوئی کہ اگر کوئی مصیبت میں پڑا ہوا ہے سید الشہداء کو اپنی مدد کے لیے پکارے، خاندان اہل بیت کو اپنی مدد کے لیے پکارے۔ اس تمام مسائل کے اندر سب سے بڑے معقول انسان جس نے سب سے زیادہ محنت کی فکری اعتبار سے ملا صدرہ تھے، اور ملا صدرہ بار بار بی بی فاطمہ معصومہ کے در پر آ کر پناہ مانگتے تھے کہ بی بی اس مسئلے کو میرے لیے حل کر دیں، اور بی بی حل کر دیا کرتے ہیں۔ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ ہم اور آپ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیز میں ان کی برکتیں تلاش کرتے ہیں، اور اس سب سے بڑے مارکے کے اندر ان سے مدد نہیں لے رہے۔ سب سے بڑے مارکے کے اندر مدد دینا بہت ضروری ہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار سخت مشکل درپیش ہے، پاک پروردگار جہاد اکبر کا سامنا ہے، پاک پروردگار اس جہاد اکبر میں ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں اپنے ظاہری اعمال کو اچھا کرنے، باطنی صفات کو نکھارنے اور اپنے قلب کو اپنی محبت سے مالا مال فرما۔ اے پاک پروردگار نہیں معلوم دنیا سے زندگی کا اختتام کس شکل میں ہو، کس ڈھنگ میں ہو، اٹھنا کس شکل میں ہے، پاک پروردگار ان تمام کے خلاصے میں تجھ سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام اپنے دین کی راہ پر قرار فرما۔ اے پاک پروردگار دین سے دنیا سے مسلمان ہو کر مر جائیں بڑی بات ہے، پاک پروردگار مومن ہو کر مر جائے تو اور بڑی بات ہے۔ ہم تو تجھ سے شہادت مانگتے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس دنیا سے شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت دلوں کے اندر ہے، پاک پروردگار کم سے کم ہمارا گمان یہ ہے پاک پروردگار اس محبت کے سبتے میں دنیا اور آخرت کے مختلف مراحل میں اپنی خاص رحمت کے سائے میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار جتنے لوگ مر گئے ان کے اعمال سے ہاتھ کم ہو گئے، پاک پروردگار نہیں معلوم مقامات پہ پہنچے ہیں، مصیبتوں کے اندر ہیں، پاک پروردگار ان تمام کی مشکلات کو اگر مشکلات میں آسان فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی ہدایت میں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا اور آسمان کی نعمتیں تو نے ان کے وجود کی برکت سے نازل کی ہیں، پاک پروردگار ان کی وجود کی برکتوں کے ہمارے قلوب کے اوپر نازل فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام اعمال کے اندر ہمیں خلوص اور اخلاص کی دولت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔